نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو خصوصی طور پر بچوں کے لیے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی لیول پر بچہ ہی ہے، کیونکہ ایسے ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ یا تو موجود ہیں یا موجود تھے، تو اسی لیے اس کو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کو پھیلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر خیر عطا فرمائیں۔ میرے پیارے بچوں، قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اوف تک نہیں کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما دیں جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مختلف صورتوں میں، مختلف آیاتوں میں جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذکر آیا ہے، وہاں پر والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ضرور آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑھ کر حق اگر کسی کا ہے اور مقدم حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین ہیں۔ اب یہ ہماری اسلامی معاشرے میں اخلاقی تربیت اور تعلیمی تربیت دونوں اس انداز میں ہونے چاہیے کہ اولاد کو والدین کا احسان مند اور نیاز مند بنائیں، اور بڑھاپے میں اسی طرح والدین کی خدمت کریں جس طرح بچپن میں اس کی پرورش اور نازبرداری کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ کوئی مارل ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی سوشل ریکمنڈیشن نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اخلاقی یا معاشرتی سفارش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور ان کے اطاعت فرض ہے۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں ان آیات کی روشنی میں بعد میں ایسے حقوق والدین کے مقرر کیے گئے ہیں، اختیار کیے گئے ہیں، جن کی تفصیلات ہمیں احادیث میں جگہ بجگہ ملتی رہتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیکھے گا بھی نہیں، یعنی بخشش سے دور کی بات ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں۔ اب وہ 3 افراد کون ہیں؟ ان میں سرفہرست سب سے پہلے والدین کا نافرمان، وہ بچے جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرے وہ جو شراب پیتے ہیں، اور تیسرا وہ جو احسان جتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے
کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تمہارے حق میں جنت اور دوزخ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے، تابعداری کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی عزت کرو گے اور ان کی رضامندی حاصل کرو گے تو یہ سیدھا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گا۔ اور اگر والدین کے ساتھ نافرمانی سے پیش آؤ گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس کے بدلے پھر تمہیں یا تمہارا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ یعنی اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہے، خوش ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اندازہ لگائیں، جنت ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی اطاعت، خدمت اور فرمانبرداری کے بدلے تمہیں جنت ملے گا۔ اب اس حدیث میں ماں کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جنت جیسی عظیم نعمت، جنت جیسے عظیم انعام کو جو تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی، دعائیں مانگتی ہے اللہ مجھے جنت نصیب کرے، یا اللہ مجھے جنت نصیب کرے، اور مزے کی بات ہے کہ وہ جنت اس کے گھر میں موجود ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے بوڑھے والدین ان کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے ذریعے جنت کماتے ہیں۔ لیکن اس طرح بد نصیب اولاد بھی موجود ہے، اللہ ان کو ہدایت دے بشمول میرے، کہ بوڑھے والدین گھر میں موجود ہیں اور دوسروں کے پاس جا کر کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، کبھی کبھی پیر کے پاس، کبھی کسی مدار کے پاس، اور ہر ایک کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہی بات آپ اپنے ماں باپ سے کریں اور وہ آپ سے خوش ہو تو ان کی دعائیں سیدھا آپ کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی ایسی خدمت کریں جس طرح بچپن میں وہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہمارے ناز اور ہمارے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ دعا سمجھائی ہے کہ ان کے لیے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم کرو جس طرح یہ بچپن میں میرے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔